بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 12 جولائی سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 462 نشر ہونے جا رہی ہے۔ گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے قربانی کے لے کر بھی سوالات آ رہے ہیں، تو ساتھی کا یہی سوال ہے کہ کیا قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے قرضہ لے کر حج اور عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے یہ مبارک عشرہ جس میں ہم آپ داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے اس عشرے کو مبارک بنائے، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اس سے مستفید ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو آپ کے سوال سے متعلق ہے، دیکھیے قرض لینے یا دینے، اس کا مسئلہ اصل کیا ہے؟ جو قرض لے دے رہا ہے اس کے حالات پر منحصر ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص ہے قرض لے رہا ہے اور یہ جو دنیا کی روٹین ہے، اس کی نوکری چل رہی ہے، تجارت ہے، یا باہر سے آنا ہے، تنخواہ کا مسئلہ، یا بچوں کی طرف کہیں آنا ہے، تو ایسے موقع پر جہاں پر یہ غالب گمان رہا کرتا ہے کہ جلد ہی میرے پاس وہ رقم آ جائے گی، تو ایسی صورت میں قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرض کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لیا ہے، اس کو بعد میں دے سکتا ہے، لیکن یہ جو صورتحال آئی ہے، جیسے عمرہ کرنے کا ہے، حج کرنے کا ہے، قربانی کا ہے، یہ ایک فرصت آ جانے کے بعد پھر دوبارہ مشکل ہوتا ہے یہ مرحلہ۔ اس لیے اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آسانی سے، تو وہ قرضہ لے سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ لے کر کے انسان کو قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ اس کی حالت پہلے ہی سے پتلی ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آمدنی کے کوئی وسائل نہیں ہیں، یا جو وسائل تھے وہ بند ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں قرض لے کر کے ان چیزوں کا ادا کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ مستطیع کے اوپر مشروع قرار دیا ہے۔ جب وہ مستطیع نہیں ہے تو اس کے لیے مشروع ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کا سنت کا طریقہ کیا ہے، کیا جس کی وجہ سے جانور کے ذبح میں آسانی ہو؟ بھائی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں آپ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری کو تیز کیا کرتے تھے، بلکہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب ذبح کرو تو اس میں بھی احسان کے پہلو کو مد نظر رکھو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام دے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ اسے بائیں کروٹ لٹایا جائے گا، دائیں سے اس کا منہ اور دایاں پیر جو ہے اس کے گردن پر رکھ کر کے اس کو تیزی سے چھری چلائی جائے گی، تیزی سے چھری چلائی جائے گی تاکہ جلدی اس کی روح نکل جائے۔ اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اس کے پیر کو زیادہ زور سے، خاص طور ذبح ہو جانے کے بعد زیادہ زور سے دبائے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کو جو تڑپتا ہے نا، اس میں روح وغیرہ نکلنے میں آسانی ہوا کرتی ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے ضروری ہے کہ انسان بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کرے۔ یہ تو واجبات بلکہ شرائط میں سے ہے۔ اگر بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان وہ دعا بھی یاد کر لیتا ہے، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی کی آخر تک، اور ذبح کرنے کے بعد یا ذبح کرتے ہی جب کہے بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو اللہم تقبل منی اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو جس طرح اللہم تقبل من فلان و فلان یہ کہہ دے، یہی ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی یہاں پر جو آپ نے کہا کہ اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ دینا چاہیے، تو بہت سارے لوگ دیکھنے میں آتا ہے پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے جانور کے، تو اس کا کیا ہوگا؟ بھائی پیروں کو باندھتے ہوں گے اس لیے بڑے جانور کو تاکہ ذبح کرنے میں اس کو آسانی ہو، جی ہے نا۔ تو اب اگر وہ کر دیا ہے تو مصلحت اگر سمجھی جا رہی کہ اپنے پیروں کو وہ پٹ کے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو دونوں پیر بندھے ہیں تو اپنا حرکت تو کریں گے ہی، ہے نا۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہاتھ سے پکڑ کر کے دبائے رکھتے ہیں گردن کٹ جانے کے بعد بھی، جب تک نہیں کٹی ہے تب تک تو اس کو دبانا ہے، ورنہ کھڑا ہوگا، ہے کہ نہیں۔ لیکن جب دیکھیے اب ذبح ہو گیا ہے، اب یہ اس کے اٹھنے میں طاقت نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دے، چھوڑ دے۔ جی جی۔
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک ایسی رقم موجود ہے جس کے اندر یعنی سود کے پیسے بھی ملے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہ وہ کتنے ہیں، تو ایسی رقم یا ایسے پیسوں سے قربانی کا جانور خریدنے کا حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر انسان ایسے وقت میں اولاً لیا تھا کہ سود جب اسے اس کا احساس نہیں تھا، ابھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور اس کو آسانی سے الگ نہیں کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر جو ہے وہ غالب گمان کے طور پر یہ کرے، اس کا حصہ 2%، 3%، 4% بھی نکال کر کے اس میں دوسری رقم داخل کر دے تو یہ بہتر چیز ہے۔ جی یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر، یعنی اگر کسی کے پاس اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، تو وہ ایک 50,000 الگ سے ہی رکھ دے کہ جب تک حساب نہ ہو جائے گا میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تاکہ ممکن ہے سود کی جتنی ہوئی اسی میں رہ جائے گی، تو یہ شکل کیسی؟ بھائی دیکھیے، احتیاط کا پہلو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط کے پہلو کے لیے اپنا انسان اگر اپنے طور پر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نکالنا اسی وقت ہوگا جب کہ وہ چیز ہمارے قبضے میں آئے، ہاتھ میں آئے، یعنی جب ہم بینک میں جائیں، اس میں دیکھیں کہ اتنا اس کا یہ حصہ ہے، اتنا یہ حصہ ہے، تو اب ہمارے قبضے ہمیں اس کو نکالنا ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے سے کہ مجھے صحیح طور پر نہیں ہے، حالانکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاپی یا اس میں جو ہے وہ ویب سائٹ بھی لے لیں تو سارا کچھ لکھا آتا ہوگا کہ اتنا آپ کا انٹرسٹ ہے اور اتنا یہ ہے، لیکن وہ جانا پڑے گا بینک وغیرہ کو یا جو بھی ہے اس کے حساب کرنا پڑے گا، وہ مثال کے طور وقت وہ توفیق نہ ہو اس وقت تک کے لیے، تو کیا یہ احتیاطی قدم اٹھانا ہے؟ احتیاط اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس خرچہ ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، مجھے ضرورت پڑ جائے، نکال دے تو کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک گھر میں باپ کے علاوہ 2 اور بیٹے ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں اور کماتے بھی ہیں اور گھر میں رہتے ہیں اور چولہا بھی ایک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ایک قربانی کافی ہے یا الگ الگ دینی ہوگی؟ الحمدللہ، دیکھیے ایک قربانی اگر چولہا ایک ہی ہے اور سب لوگ، دیکھیے کمانے کی صورت ہوتی ہے کہ اگر چولہا ایک ہے لیکن ہر آدمی کما کر اپنا الگ الگ بنا رہا ہے، اپنا حصہ اس میں ڈال دیتا ہے اور باقی اپنے طور پر بنا رہا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ ہر آدمی اپنے طور پر خود مختار ہے، اپنے طور پر خود مختار ہے، لہذا اب ایسی صورت میں ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی دینی چاہیے۔ لیکن ایسی صورتحال ہو جیسے عموماً ہمارے اور آپ کے ہاں سارے لوگ کماتے ہیں، چاہے دکان کا ہے، کھیت کا ہے، کسی کا وہ سارا کیا ہے وہیں پر رہتا ہے والد والدہ کے ہاتھ میں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایک قربانی جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے کافی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ جو سنت کفائی ہے یا واجب کفائی وہ سب طرح ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور اگر کرنا چاہتا ہے تو اچھی چیز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہاں پر فخر و مباحات نہ پائی جائے، ہے نا، دکھاوا صرف یہ ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ نہیں، بہت کچھ دیا ہے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ان دنوں میں سب سے بہتر کام کیا ہے وہ قربانی کرنا ہے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور ذبح کر دے رہے ہیں تو کیا برا ہے۔ جی یعنی یہاں پر یہ بھی شکل کی جیسا آپ نے ابھی کہا میرے خیال ہے کہ اگر یعنی کماتے الگ ہیں، بینک بیلنس الگ ہے ان لوگوں کا، لیکن چولہا ایک ہے، تب واجب ہوگا ان کے اوپر الگ الگ دینا۔ ہاں اگر جو ہے چولہا ایک ہے لیکن ہر آدمی کی تجارت اپنی الگ ہے، وہ اپنا بنا الگ رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نہیں ہے کہ ایک آدمی تجارت کام اپنا، اس کی الگ دکان ہے، اس کی الگ دکان ہے، ہر آدمی مستقل اپنا ہو گیا ہے، صرف کھانے کے لیے بھی ذرا والد کے احترام میں، والدہ کے احترام میں اپنا کیا ہے کہ ایک ہی جگہ اکٹھا ہے لوگ، اور سب لوگ اپنا کچھ یہ دے دیتا ہے، کوئی کم لے آتا ہے، کوئی زیادہ لا کر کے اپنا کھانا ساتھ چلا رہے ہیں، ایسے کچھ بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ جی مطلب مہینے کا جتنا آ جاتا ہے بجٹ خرچ ہو جاتا ہے وہ اس میں سب بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ تو ایسی صورت میں گویا یہ سمجھیے کہ شخصیت کے طور پر، تشخص کے طور پر اپنا الگ الگ ہیں لوگ، ہے نہیں، اپنا الگ الگ ہیں، اس لیے ایسی صورت میں ہر ایک کو اپنی الگ الگ قربانی دینی ہے۔ یعنی تشخص یعنی کب مانا جائے گا شکل الگ؟ صرف بینک بیلنس اپنا الگ ہونا یا تجارت الگ کر لینا؟ نہیں بھائی دیکھیے 2 صورتیں ہوتی ہیں اس میں، یا آدمی جو کما رہا ہے اس پر اپنا اس کا مستقل ہے، اور جہاں پر خرچ کر رہا ہے، جہاں رکھ رہا ہے، جو کچھ بنا رہا ہے اس کا اپنا مستقل ہے، اپنے لیے گھر الگ سے بنا رہا ہے نا، اپنے حساب سے بچوں کو جیسے چاہتا ہے کھلاتا اور پلاتا ہے، دوسرے کے بچوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،
جیسے کہ ہوتا ہے عام طور پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا مستقل مانے جائیں گے۔ جی جی۔ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے زوال میں یعنی سلفیوں کا بڑا ہاتھ تھا، اس کا کیا پس منظر ہے شیخ؟ اولا تو سلفی سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ کون سے لوگ، ہندوستانی سلفی یا کون سے سلفی لے رہے ہیں؟ پتہ نہیں، میرا وہی اہل حدیثوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہیں کچھ پتہ ہے ان کو کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال جو ہے کب ہوا ہے اور کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کا زوال اور اس کا جو ہے خاتمہ ایک خاص یہودیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ دونما یہودی مصطفیٰ اتاتورک، کمال اتاتورک جو آئے تھے، وہ خالص وہ لوگ جو ہے حالانکہ دوسری عالم جنگ میں جو محاذ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا اس میں کامیاب ہو رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، وہ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے سے چونکہ چاہے دوسرے چیز ہوں، خلفاء ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے ساتھ یہ جو یہودیوں کی اپنی ایک جماعت تھی، وظاہر مسلمان ہوئے تھے، وہ ملے ہوئے تھے، لہذا وہ اپنا پیچھے سے کھینچ رہے تھے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر سلفیوں سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ سعودیہ حکومت، تو سوال یہ ہے کہ پہلی سعودی حکومت جو سن 1700 کچھ میں 1333 میں 1233 میں ہمارے خیال سے ختم ہوئی ہے۔ کب؟ 1233 میں۔ پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد ترکی بن فیصل نے ہمارے خیال سے رحمہ اللہ نے انہوں نے دوبارہ اس کی بنیاد ڈالی اور وہ کافی چلتی رہی۔ وہ یہ آئی ہے تقریباً یہ آئی ہے 1297 تک ہمارے خیال سے، 1297 تک یا اسی کے قریب چلی ہے، 1297 تک چلی ہے۔ اس زمانے میں تو ترکیہ کے ساتھ برطانیہ کا اپنا ان کی مصالحت تھی دونوں کی، تو کس کا ساتھ دے کر کے اس کو گرایا ہے ان لوگوں نے؟ ان کی مصالحت تھی۔ اور ملک عبدالعزیز جس زمانے میں، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جس زمانے میں آئے ہیں، اس سے پہلے وہ ہوئے ہیں، یا تو اولا تو جزیرہ عربیہ پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں تھا، اس علاقے میں کسی کا قبضہ نہیں تھا، خاص طور پر نجد وغیرہ کا علاقہ، اور باقی جو علاقے کچھ تھے، چاہے شرقیہ کا ہے یا غربیہ کا ہے، اس پر تو ترکیوں کا قبضہ نہیں تھا، بلکہ کس کا قبضہ تھا؟ نہیں، انگریزوں کے پشت پناہی میں کام چلا رہے تھے یہ اردن کے جو آج کل ہیں شریف مکہ وغیرہ چلا رہے تھے، تو ترکیوں کا تو یہاں پر کوئی خاص عمل دخل تھا ہی نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر سعودیوں نے کہہ دیا جائے ایسا کیا تھا، میں ایک فرض کر لے رہا ہوں، تو ان کو حق بھی بنتا ہے، حق بنتا ہے ان کو، کیوں نہیں حق بنتا ہے؟ آخر اب آپ اس تاریخ کے اوپر جائیں کہ پہلی جو سعودی حکومت قائم ہوئی تھی، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور توحید کے لیے قائم ہوئی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا تھا ترکیہ حکومت نے؟ سلیم ثانی یہ کون تھا؟ مصر کے اپنے نمائندہ محمد علی بادشاہ یا اس کا بیٹا ابراہیم بادشاہ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک سے زائد بار، وہ بڑی لمبی تاریخ ہے، درعیہ اور علاقے پر حملہ کر کے، یہاں تک کہ شاید محمد ابن عبدالعزیز کو لے کر کے گئے ہیں اور وہاں سے ترکیہ بھیجا، انہیں سب کو اٹھا کر قتل کر دیا ہے ترکی حکومت نے۔ جی، ترکی حکومت سے مراد کیا ہے؟ عثمانیہ خلافت؟ جی، عثمانیہ خلافت، جی، ان کو قتل کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ لوگ مزارات کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، اور خطرہ ہے کہ یہ جس طریقے سے دعوت لے کر کے چلے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے جائیں گے اور ہمارے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو مزارات کی پشت پناہی وہ لوگ کر رہے تھے، وہ اس کے خلاف ہے۔ آخر درعیہ کو شیخ عبداللہ بن محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کو قبرستان کے پاس لے جا کر کے وہاں ان کے سامنے باجے بجوائے گئے، انہوں نے اپنے کان بند کر لیا، تو توپ کے سامنے رکھ کر کے ان کو اڑا دیا گیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ عثمانی لوگوں نے تو کیا ہے نا۔ تو اب اگر موقع ملا ہے، مان لیا جائے، اگر یہ لوگ اگر ان کا ساتھ دے کر ان کو گرائیں تو حق بنتا ہی نہیں بنتا دنیا کے لحاظ سے۔ تو یہ کیوں بھول جاتے ہو تم لوگ کہ عثمانیوں نے ان کے ساتھ کیا اچھائی کی ہے؟ یعنی کوئی معمولی بات ہے کہ یہاں سے صرف اس لیے کوئی جرم نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پھیلانا چاہتے ہیں، مزارات کو ہٹانا چاہتے ہیں، توحید کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ان کا جرم اتنا بڑا ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک موحد کے سامنے، ایک عالم کے سامنے لا کر تم باجے بجوائے جاؤ،
اور وہ اپنے کان بند کر لیتا توپ سے اس کو اڑا دیا جائے، یعنی معمولی چیز ہے یہ؟ اور جتنے لوگوں کو پکڑ کر لے جایا گیا مصر، وہاں لے کر کے گئے ابراہیم بادشاہ، انہیں کہاں بھیج دیا گیا؟ آستانہ جس کا نام رکھتے تھے، اور وہاں جا کر انہیں قتل کر دیا گیا، سب کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ یہاں تک کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کو بھی یہاں سے اٹھا کر کہاں لے جایا گیا؟ جو لوگ بھاگ گئے، ورنہ کہاں لے جایا گیا؟ مصر لے جایا گیا۔ یہ صاحب کتاب فتح المجید عبد الرحمن، یہ کہاں بن عبداللہ آل شیخ جو ہے، یہ کہاں تھے؟ بچپن ہی میں ان کو مصر لے جایا گیا، ان کی اصل تربیت مصر کے اندر ہوئی، پھر وہاں سے آئے ہیں دوبارہ یہ۔ تو ان تاریخوں کو نہ چھیڑا جائے، ورنہ وہ کوئی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ اس سے بہت برا کیا ہے۔ تو اب اگر مان لیا ہے تھوڑی دیر ان کی بات صحیح ہے، تو ملک عبدالعزیز کو موقع ملا ان سے بدلہ لینے کا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں عثمانیہ دور خلافت رہی کہاں گیا تھا؟ 1908 کے اندر سلطان عبدالحمید جو آخری خلیفہ تھے، انہیں برخاست کر کے الترکیہ الحدیثہ، اس کے اوپر ایک کمیونسٹ اور ایک علمانی، ایک سیکولر ایسی حکومت قائم کی گئی، جس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی عورت باہر سر پر اپنے دوپٹہ رکھنے، اسے سیدھے قتل کر دینا ہے۔ داڑھی رکھنا منع ہو گیا، حرام ہو گیا۔ سب سے بڑی جو مسجد تھی اسے مسجد سے بدل کر کے کیا کر دیا گیا؟ میوزیم بنا دیا گیا۔ تو یہ تو ترکی حکومت تھی، اس وقت ملک عبدالعزیز آئے ہیں، تو حق بنتا ہی نہیں بنتا ہے ان کو۔ جی اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ اہل حدیثوں کو اسپیشلی یہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کی طرف سے ان کو تعاون ملا کرتا تھا، مدد ملا کرتی تھی، یہ کہاں تک؟ یہ ایسے لوگ جاہل ہیں، ہندوستان کی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو آزادی کے موقع پر علمی اعتبار سے اہل حدیثوں کو پہنچا ہے۔ ہندوستان میں جی، علمی لحاظ سے اہل حدیثوں کو پہنچا ہے۔ وہ لوگ بھول گئے کہ یہ جو مغربی یو پی میں آج دیوبندی اور سے بہت بڑے ادارے ہیں، ان میں بعض ایسے بزرگ جن کا نام آج آنے پر لوگ چومتے ہوں گے، وہ لوگ کیا انگریزوں کے اندر شامل تھے، اور انگریزوں کی فوج میں انہیں حضرت خضر نظر آیا کرتے تھے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ مل کر اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی فوج میں حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ لڑ رہے نظر آ رہے ہیں۔ جی چھوڑیے وہ تاریخ ان لوگوں کی ہے، لیکن جو ہے جانتے ہیں آج کل بی جے پی یا دوسروں کی جو سیاست ہے نا، کہ جھوٹ اتنا بولو، الزام اتنا لگاؤ کہ لوگوں کو شک ہو جائے، جو ہے سچ کے جھوٹ ہونے کے بارے میں شبہ ہونے لگے، ہاں یہ بھی جھوٹ ہے، سچ جو ہے سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلموں کی محفل میں جہاں کچھ مسلمان بھی ہوں اور تو وہاں پر سلام کہہ کر اپنی گفتگو شروع کر سکتے ہیں؟ یعنی بالکل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے پہنچے، صحیح بخاری میں ہمارے خیال حدیث ہے، اور اس میں مومن اور دونوں قسم کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سلام کیا ہے۔ نیت یہ ہو کہ ہم مسلمانوں کو سلام کر رہے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کسی کو مبارکبادی دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مبروک کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ بعض ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے لفظ مبروک سے ان کو الرجی ہوتی ہے کہ مبروک جو ہے یہ برکہ سے بنا، مانے بیٹھنے اور جم جانے کے ہے، اور مبارک بارکہ سے بنا ہوا ہے، لیکن چونکہ ایک عام لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ برکت کے لیے کیا دعا کرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مبروک استعمال کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ بلکہ مجھے یاد رہا شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے کہیں اس میں گفتگو کی اور کہا کہ کوئی حرج نہیں، عوام اس سے کیا سمجھ رہے ہیں، اور لغت کی طرف سے گنجائش بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں مبروک کہنے۔ ہم اپنی زبان جو ہے اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آپ کے لیے خیر رکھے، جو الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کر۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے دانت نکل گئے ہوں تو نئے دانت یعنی جو مصنوعی دانت ہوا کرتے ہیں وہ لگانا کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں بھائی، جو اصل مامانیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانت دیا ہے، بس صرف ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے دانت بالکل جمے ہوئے ہیں ایک ساتھ، اس میں تھوڑا سا جگہ کرنی ہے اور ریت وغیرہ کر کے، یہ تفلیج جس کو کہا جاتا ہے اس کی مامانیت ہے، نہ کہ کسی عیب کی وجہ سے اگر ایسا پیدا ہو گیا ہے، کسی کی دانت نکل گیا ہے دانت ہی نہ لگوائے،
اس کی سب سے واضح دلیل وہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ناک جو ہے کٹ گئی تھی، تو انہوں نے کس کی چاندی کس کی ناک لگائی تو اس میں پھر بدبو ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اس میں سونے کی یہاں پر حصہ لگا لیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وقت ضرورت ایسی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یعنی سونے کا پانی چڑھایا ہوا دانت بھی لگایا جا سکتا اگر جو ہے بطور زینت کے نہ ہو، بطور ضرورت کے ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے جلدی خراب ہو جاتے وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ دہلوی سے پہلے کے معتبر علماء اور ان کے کوئی کتابیں اگر ہوں تو؟ بھائی ان سے پہلے بہت سے معتبر علماء گزرے ہیں جن کی کتابیں پائی جا رہی ہیں، آج عربی میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ بڑے مشہور ہیں محمد طاہر پٹنی رحمہ اللہ، جن کی کتاب مجمع البحار بڑی مشہور ہے، موضوعات چھپ رہی ہے، اور المغنی فی ضبط الاسماء۔ تو ایسے اور بھی بہت سے علماء گزرے ہیں۔ علی متقی جون پوری تھے جنہوں نے سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے، اگرچہ ان کے اندر ایک ناحیے سے تصوف تھا لیکن حدیث کے لحاظ سے وہ کافی ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، وہ کنز العمال جنہوں نے لکھی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ احمد سرہندی جنہیں مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے وہ کون تھے، اور ان کا وحدت الشہود کا بیان کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، اس میں کوئی ان کے اندر تصوف کافی پایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے یہ ان کی غلطی تھی، لیکن انہوں نے جو دین الہی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی تردید کی، اور اکبر جہانگیر کے سامنے ظالم کی نظر میں نظر ملا کر کے انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے وہ بڑا ہی قابل ستائش ہے۔ تو ہم اس ناحیے سے ان کو قابل ستائش سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر جو یہ تصوف وغیرہ پایا جا رہا تھا ہم اس کی جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ جی یہ جہانگیر کے زمانے کے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا صدیق حسن خان محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے اختلاف کرتے تھے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اختلاف کرتے تھے، یہ وہی اختلاف ہے بسا اوقات جو دو عالموں کے اندر رہا کرتا ہے، اس لیے کہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اصلاً کیا ہے جو ہے عقیدے میں تو سلف کے طریقے پر تھے، البتہ فقہ کے اندر احمد حنبل رحمہ اللہ کے طریقے پر تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ جامد مقلد نہیں تھے، بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، تو اس ناحیے سے بعض چیزوں میں نواب صدیق حسن خان سے مختلف ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خان اگرچہ مختلف ہیں لیکن اس کے باوجود آج خود حنابلہ میں ان کی کتابوں کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، چاہے ان کی تفسیر ہو یا ان کی کتاب الدین الخالص ہو، چھپ رہی ہے اور بک رہی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں یعنی قبر پرستی کیسے شروع ہوئی اور اتنا پھیل گئی، اور کیا محمد بن عبد الوہاب سے پہلے کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی تاریخ کو نہیں جانتے۔ یہ قبر پرستی اور مزار پرستی یہ 3 ہجری ہی سے شروع ہو گئی تھی، اور یہ دین ہے سب سے پہلے شیعہ کی، جبکہ شرک تو بہت پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ھذا اول شرک فی الاسلام، یہ پہلا شرک ہے جو اسلام میں پیدا ہوا، وہ ہمارے خاص قدریہ سے متعلق انہوں نے کہا تھا، تو یہ تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ البتہ مزارات وغیرہ کی شکل میں یہ بویہی اور سب سے پہلے عبدالعزیز یا عبدالملک السنامی کوئی ہے، ان کا مزار جو ہے شیعہ وغیرہ نے بنایا تھا، اور یہ 3 ہی صدی کے اندر، یہ 4 صدی میں بنایا تھا، اسی وقت سے ہے، اور علماء اسی وقت کی تردید کرتے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص دلیل کے طور پر جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ تفسیر کبیر کے اندر امام راضی جگہ جگہ اس پر تردید کرتے آئے ہیں، اور خود امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر، تلبیس ابلیس میں جو عوام یا صوفی قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی غلطی کرتے ہیں مزارات وغیرہ پر، بلکہ انہوں نے ابن عقیل کا قول نقل کیا ہے کہ ان پر چادر چڑھانا اور ان پر چڑھاوے چڑھانا، یہ اس کو میں کفر سمجھتا ہوں کہ یہ کفر ہے، یہ کافر ہے ایسے لوگ۔ تو یہ چیز آج کوئی نئی نہیں ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہمیشہ سے اہل علم اس کی تردید کرتے رہے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ کثرت جو اس وقت پیدا ہوگی خاطر 18ویں ہجری سے لے کر کے اس کے بعد سے، یہ جو ہے پہلے نہیں تھی۔ ہندوستان میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو شاہ اسماعیل سے ان کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، ان کا کوئی لٹریچر بھی نہیں دیکھا تھا، تقریباً ایک زمانہ تھا تھوڑے سفر کے ساتھ، لیکن زمانہ وہی تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اس کی تردید کرتے رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ جو وسائل ایک دوسرے سے کتابوں کے پہنچنے کا نہ ہوتا تو لوگ ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہیدی کو مانتے کہ یہ سب جو ہے کام انہوں نے کیا ہے، انہوں نے سب پہلے کیا ہے۔ جی تو یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی سربراہ بیرون ملک رہتا ہے اور اس کے گھر والے یعنی انڈیا یا پاکستان وغیرہ میں وہاں رہتے ہیں تو وہاں پر اس کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کرے، وہاں پر بچے جو ہے اپنا خوش ہوں گے، انہیں جو ہے جی بھلے سے نام اس کا لے لے گا۔ جی نام اس کا لیا ہی جائے گا۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ایک ماں کا سوال ہے کہ ان کی حقیقی بیٹا جو اس وقت تقریباً 40 سے 50 سال تک لگ بھگ کا اپنی ماں کو ماں تسلیم کرنے سے انکاری ہے، شناختی کارڈ وغیرہ میں بھی سوتیلی ماں کا نام استعمال کر چکا ہے، اپنی لائف انشورنس میں بھی سوتیلی بھائی بہنوں کا نام لکھ دی ہے۔ اب اپنی حقیقی والدہ نہایت ہی نافرمان ہے اور اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو دیکھنا بھی۔ سوال یہ ہے کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، مزید اسلامی عدالت کیا کہتی ہے، کیونکہ اس کی والدہ چاہتی ہے کہ کم از کم شناختی کارڈ میں اس کا نام ہو۔ والدہ کا کہنا حق ہے، اور لڑکا سراسر سوال کی جو صورت ہے، اس صورت میں لڑکا والدہ کا نافرمان مانا جا رہا ہے، والدہ کے ساتھ عقوق کا معاملہ کر رہا ہے۔ وہ اس کی والدہ ہے، اس کو اپنی نسبت انہی کی طرف کرنی چاہیے، کسی اور کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اوپر تو یہ حکم لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کا بیٹے کا انکار کرے حالانکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی بالکل واضح ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ تو یہ بیٹا سخت گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ماں کو بھی چاہیے کہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے، اور نہ اب اسلامی حکومت تو یہاں ہے، اپنے یہاں ہے نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جائیداد اور وراثت میں کیا فرق ہے، اور کیا کوئی اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر تقسیم کر سکتا ہے، اگر نہیں تو کم از کم کتنا حصہ تقسیم کر سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، جائیداد اور وراثت وہ مال ہے کہ جائیداد کا وہ حصہ ہے جو انسان چھوڑ کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ البتہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی جائیداد وہ اپنی جوان جائیداد کا مالک ہے، انتقال کے بعد جو مال بچتا ہے وہ اس کا مالک نہیں جو بطور وراثت کے تقسیم ہوگی۔ لہذا وراثت میں اسے اپنا حکم، اپنا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مالک نہیں رہ جاتا۔ البتہ جب تک جائیداد ہے اس میں وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اگر بچے کھاتے پیتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہے اور کسی کو محروم نہیں کرنا ہے، تو اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد وقف بھی کر سکتا ہے، اپنی ساری جائیداد تقسیم بھی کر سکتا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ کیا غیر محرم کو سلام کیا جا سکتا ہے اگر وہ قریبی رشتہ دار ہو تو؟ دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر ریبہ، شک اور شبہ یا کسی غلط خیالات وغیرہ کے پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ خاص طور پہ جانتے ہیں بعض علاقے کی بعض بوڑھی ہوتی ہیں، بعض رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑی عورتیں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں، لوگ ان سے تکلف نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ، نہ ہی عموماً کسی کو غلط خیالات ذہن میں آتے ہیں قریبی ہونے کی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے اسے لوگوں کو سلام کرنے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی عورت حالت جنابت میں بنا غسل کیے کے گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ یاد ہے نا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے گئے، میں اس حالت جنابت میں تھا، مجھے بڑی شرم آئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں ہوں۔ ایک جگہ پہنچے، جب آپ وہاں تھوڑا سا رکے اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا، میں جلدی سے بھاگ کر کے گیا، آپ وہاں کھڑے انتظار کرتے رہے یا بیٹھے وہاں انتظار کرتے رہے، میں واپس آیا تو کہا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی صورتحال ہے اور نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا المؤمن لا یجنب، مومن لا ینجس، یعنی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اس کا جسم بظاہر ناپاک
نہیں ہے کہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتا، کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط وغیرہ رہنا چاہیے کہ زیادہ دیر تک بغیر کسی عذر شرعی کے زیادہ دیر تک اس حالت میں نہیں رہنا چاہیے. جی، یعنی یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے گھر کا ہونا شرط ہے، تو کیا ایسی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. آدمی کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں دے گا. زکوٰۃ جو شرط ہے وہ مال کے اوپر شرط ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی گھر خریدنے کے لیے مال جمع کر رہا ہے اور نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور سال گزر جاتے ہیں تو اگرچہ وہ گھر خریدنے کے لیے رکھا ہے لیکن اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. جی اگلا سوال ہے، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سانپ کے سر پر 2 نقطے ہوں انہیں مار ڈالا کرو کیونکہ وہ اندھا بنا دیتے ہیں اور حمل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. بہن کا یہ سوال ہے کہ اس میں 2 نقطے والا سانپ سے کیا مراد ہے؟ بھائی دیکھیے، خاص قسم کا سانپ ہے. بعض لوگوں نے 2 نقطے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 ایسے دھاریاں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے. وہ خطرناک قسم کے سانپ اس زمانے میں وہاں پر مانے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں ہے کہ اتنے خوفناک ہوتے تھے کہ اگر عورت کو جو حاملہ ہو دیکھ لیں تو ڈر سے اس کے حمل ساقط ہو جایا کرتے تھے، یا اگر کاٹ لے تو لوگوں کی بینائی جو ہے وہ چلی جاتی تھی. تو اس لیے اصل خصوصی طور پر آپ نے فرمایا کہ گھروں میں سانپوں کو مارو، خاص کر ان دونوں سانپوں کو، یعنی ان کو تو ہر حالت میں ہی مارنا ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے. جی یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے سانپ وغیرہ کو دیکھنے کے بعد یعنی ان کو کچھ مہلت دینی چاہیے، کچھ جنات ہو سکتے ہیں. بھائی دیکھیے، اہل علم کے مختلف ہی مسئلہ ہے کہ یہ صرف مدینہ منورہ کے لیے ہے کہ ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ خالص مدینہ منورہ کے لیے ہے. آپ نے اس میں بیان فرمایا کچھ لوگ یہاں پر، جیسے کہ سنن ابو داؤد کی وہ روایت ہے کہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ میں جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول نیا شادی شدہ تھا، میں گھر ہو کر کے آتا ہوں تو جا کے دیکھتا ہے تو اس کی بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. اس کو بڑا غصہ لگا کہ دروازے پر کھڑی ہے، لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی ہے. تو بلکہ اس نے نیزے سے ڈانٹ مارنا چاہا تو اس نے کہا کہ ذرا صبر کرو، کیا میں کس لیے باہر آئی ہوں، وجہ کیا ہے، اندر جا کے دیکھو. تو جا کے دیکھتے ہیں بستر کے اوپر ایک سانپ ایسے لپٹا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کام کیا، اس پر نیزہ مارا اور اسے باہر لے کر کے آئے. باہر ایسے کہتے ہیں 1-2 بار وہ ایسے حرکت کیا ہے کہ وہ بھی مر کر کے گرا اور یہ بھی مر گئے، یہ بھی صحابی بھی مر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جن جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں مدینہ منورہ میں، ہے نا. لہذا اگر کسی گھر میں دیکھیں تو انہیں جو ہے 3 بار جو ہے وہ مہلت دی جائے کہ جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، انہیں اللہ کا واسطہ ہے چلے جاؤ. اگر نہیں جاتا تو انہیں قتل کر دو. لیکن 3 دن کا معنی ہے، پہلی بار کہا غائب ہو گیا، دوسرے دن کیا غائب ہو گیا، تیسرے دن کیا پھر بھی روزانہ نکلا تو اس کو مار سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کہہ رہے ہو غائب ہو جائے گا، نہیں غائب ہوتا ہے. یا کہ بھاگا ہو جا کے وہاں پر چھپ گیا ہے، آپ دیکھیں دکھائی دے رہا ہے، تو اس میں یہ چیز داخل نہیں ہوگی. یعنی اگر وہ جن رہے گا تو اس سے پورا ہی غائب ہو جائے گا. جی یعنی کہیں چھپ کر بیٹھنا وہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا. جی تو یہ صرف مدینہ منورہ کے لیے خاص ہے؟ بھائی یہ ایسا ہی بظاہر ہوتا ہے. جی کیوں جن کہیں اور اہل اختلاف ہے. دیکھیے مدینہ منورہ ان کے اللہ کے رسول کے وجہ سے کچھ ان کی خصوصیت رکھی گئی ہوگی. آج بھی وہ خصوصیت ہے؟ ہو سکتا ہے ہو، واللہ عالم. یا وہ نبی کے زمانے میں ہی تھی چیز؟ بس یہ تو متعین ہے کہ آپ کے زمانے میں تھی، لیکن اس کے بعد ہے کہ نہیں ہے یہ اہل علم میں مختلف ہی ہے، واللہ عالم. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہم کبھی کوئی بات کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، یعنی قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ بات کہی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اولاً تو کفارہ کس قسم کے اوپر ہے. کسی کی خبر دینے، کوئی بات اپنے کہنے، اس پر کفارہ نہیں ہے. قسم تو وہ ہے یعنی کسی چیز کا ایک وعدہ کے طور پر ہے، یا جیسے ہوتا نہیں ہے وہ چیز بطور کفارہ کے ہے. یہ قسم جھوٹ ہے یا سچ ہے تو اس کے اوپر اس کا حکم لگے گا جائز اور ناجائز کا. تو آپ نے جو قسم کھائی ہے، جو کہہ رہی ہیں، اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو علم نہیں تھا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. لیکن یہ قسم کھانے سے اگر کسی کا کوئی حق مارا گیا ہے
کسی کا کوئی حق مارا گیا ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کچھ دیا کہ آپ رکھ لیجئے، اور آپ بالکل بھول گئیں، ایسا ہوتا ہے، بالکل بھول گئیں اور آپ نے جو ہے قسم کھا لیا، اب بعد میں اپنا سامنے دیکھنے کا تو وہاں پر پڑا ہوا ہے، وہاں پر پڑا ہوا ہے، تو اب آپ کا حق بنتا ہے اس کو لے جا کر کے اسے دے دیں کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی تھی، مجھے قطعاً یاد نہیں تھا، یہ چیز آپ لے لیجیے۔ جی جی جی، مگر یہاں کا کفارہ وغیرہ کچھ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں، یعنی جھوٹی قسم نہیں مانی جائے گی؟ نہیں، جھوٹی قسم نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ نیت اس کی جو ہے جھوٹی قسم کھانے کی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی نیت کر کے کھائے جھوٹی قسم، ظاہر بات اس کے اوپر گناہ ہے۔ نہیں کفارہ پھر نہیں، کفارہ بتایا نا، کفارہ تو وہ ہے کہ ہاں میں ایسا کام کروں گا، میں ایسا کام دوں گا، میں ایسا کام اس کے اوپر قسم کھا لے، کسی خبر کے اوپر کہ ایسا ہوا ہے، اللہ کی قسم ہم نے فلاں کو مارا تھا، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے کہ آپ وہاں سے گئے تھے، تو یہ خبر دینی ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ تو کیسے فرق کریں گے شیخ دونوں میں؟ بالکل واضح ہے بھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور آپ نے کر لیا، اچھا مستقبل کے لیے ہے نا، یہ نہیں کہ ماضی اور خبر کے لیے نہیں ہے وہ چیز، یعنی نیوز وغیرہ خبر دینا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بولا، یہ ساری چیزوں پہ نہیں ہے۔ اگر اس کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے، یعنی فعل پہ اگر ہوگا، جی فعل مستقبل کسی چیز کا وعدہ کرنا ہے، میں یہ کروں گا، وہاں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا، یہ والی چیزیں۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، اگر مرد اگر بنا کسی وجہ سے اگر وہ طلاق دیتا ہے تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے اگر عورت لیتی ہے تو کیا گنہگار ہوگی؟ بھائی دیکھیے، حکم دونوں کے اوپر لگے گا، کسی چیز کا حکم کسی عورت کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ منسلک کرنے کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ان سے بکثرت ہوتی ہے اور اس کے بارے میں وہ توجہ اور غور فکر سے کام نہیں لیتے۔ جیسے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، طلاق طلب کر لینا، یہ وہ چیزیں، ورنہ اگر مرد بھی اگر کسی کو بلا وجہ طلاق دے رہا ہے، خاص طور پر اگر مقصد جیسے بہت سے مردوں کو ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تنگ کرنا ہے، تو بالکل اس کے اوپر بھی گناہ ہوگا، وہ ظلم ہوگا، اللہ تعالیٰ ظلم کو جائز نہیں کرتا کہتا۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔